السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ کاشف راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں گجرانوالہ نیوز۔ ویورز، پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا پہ ایک ہنگامہ برپا ہے۔ ایک آئی ڈی اے کے نام سے ایک ایپ تھی جس نے پاکستان اور اسپیشلی ہمارے گجرانوالہ کے شہریوں کو بڑے پیمانے پر لوٹا ہے۔ وہ کس طرح سے یہ ایپ کام کرتی تھی، کہاں پہ یہ ایپ بنائی گئی تھی، وہ کہاں کی یہ ایپ تھی اور کس طرح اس نے پاکستانیوں کو لوٹا اور کتنے بڑے پیمانے پر اس نے پاکستانیوں کو لوٹا، یہ ساری کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں، یہ سارے کے سارے جو انکشافات ہیں ابھی ہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرانوالہ نیوز کے ڈائریکٹر نیوز حافظ شہزاد احمد صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے یہ ایپ کام کرتی تھی، انہوں نے اس پہ انویسٹیگیشن کی ہے اسٹوری پہ۔ مزید ڈیٹیلز ان سے لیتے ہیں ہم۔ حافظ صاحب بتائیے گا اس ایپ کے بارے میں، یہ کیا ایپ تھی اور کس طرح سے اس نے کام کیا، کیا شہریوں کو لوٹا؟ دیکھیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک فراڈ ہوا ہے۔ یہ ہے تو بڑا انفارچونیٹ، لیکن یہ آئی ڈی اے نامی ایک ایپ تھی اور یہ یو ایس اے بیسڈ ایپ تھی اور یہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی پاکستان میں یہ کوئی انوکھی طرز کا فراڈ نہیں ہوا۔ یہ اس کو ڈیجیٹل جو ہے وہ فنانشل فراڈ کہتے ہیں۔ تو یہ ڈیجیٹل فنانشل فراڈ جو ہے یہ پوری دنیا میں جو ڈیجیٹل انفلوئنسر ہوتے ہیں، جو آئی ٹی کے بہت بڑے ٹاپسٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ اور سم ٹائم جو ہیکرز ہوتے ہیں، یہ اس کہہ لیں کہ ڈیول مائنڈڈ جو لوگ ہوتے ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ، یہ وہ تیار کرتے ہیں۔ وہ تیار کرتے ہیں۔ اس کا ایک باقاعدہ سافٹ ویئر تیار کیا جاتا ہے اور وہ سافٹ ویئر تیار کر کے یہ بھی اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے کہ یہ جب اس پہ تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ یو ایس اے بیسڈ تھی یا یہ شاید پاکستان سے ہی بیٹھ کر رن کی جا رہی تھی۔ چونکہ یہ جب ڈیجیٹل فنانسنگ فراڈ جب کرتے ہیں تو اس کا وہ ایپ کا ایسا ایک سسٹم بناتے ہیں کہ وہ سورس ٹریس نہ ہو سکے، اور سم ٹائم وہ آپ کو اپنی لوکیشن یا اپنی ڈیسٹینیشن کہیں کی بھی وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو اس میں چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ یو ایس اے بیسڈ ایک آئی ڈی اے نامی ایپ ہے، اور اس نے اس کا جو ابھی سب کو پتہ ہے، جو اس کے یوزر تھے، جو اس کے افیکٹو لوگ ہیں، وہ ان سب کو پتہ ہے کہ $121 اس میں آپ نے پہلے جمع کروانے ہیں۔ اس کا اسٹارٹ کرنے کا طریقہ تھا کہ $121 $121 ایک فنانس اس کا ایک سب ایپ تھی جہاں سے آپ نے پیسے اس میں ڈال کے تو اس سے پھر ادھر آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں۔ تو یہ ایک کہہ لیں کہ ایک لنک انہوں نے اس کے درمیان ایک رکھا ہوا تھا۔ تو اس میں ایسا تھا کہ $121 آپ نے اس میں رکھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 30 ٹک روزانہ، ٹک مین یہ تھا کہ جب آپ ایپ کھولتے ہیں تو آپ کا بیلنس شو ہوتا ہے، آپ اپنے بیلنس سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے انویسٹ کرنے ہیں۔ تو جب آپ نے انویسٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہ ایک ڈمی جو ہے مختلف کمپنیز وہاں پہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، شو ہو رہی ہوتی ہیں ایک لائن میں، وہاں پہ آپ جا کے اپنی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ 30 ٹک آپ نے جب اس پہ کلک کرنا ہوتا تھا، یس، آپ نے ایک دن میں 30 ٹائمز یہ انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو کوئی انسینٹیو ملتا تھا؟ اس کا پھر انہیں 24 گھنٹے کے بعد ایک صارف کو $2 اس کے ملتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ 30 دفعہ کلک کرتے تھے، وہ جو لنکس دیے ہوتے تھے، تو ان کو $2 ان کو اس کا جو ہے وہ پروفٹ ملتا تھا۔ تو یہ کئی ماہ سے جاری تھی، اور اس میں یہ کوئی انہونی نہیں ہے، یہ کوئی بالکل ایسا نہیں ہوا کہ یہ رات کو ایپ آئی ہے اور راتوں رات یہ سارا فراڈ کر کے لے گئی ہے۔ یہ بالکل پچھلے کئی ماہ سے یہ جاری تھا۔ تو آپ سب بتا رہے تھے آپ کے بنانس ایپ کے ساتھ لنک تھی، تو بنانس ایپ سے لوگوں نے پیسے کچھ نکلوائے بھی ہیں، شہری کچھ بتا رہے تھے گجرانوالہ کے جو جن سے آپ کی بات ہوئی؟ اس میں بہت سارے جو شہری تھے، اس میں انہوں نے بالکل اس کے پیسے نکلوائے ہیں، اور اس سے لوگوں نے کئی تو اس میں بچ گئے ہیں، کئی تو اس میں پروفٹ میں گئے ہیں۔ اور یہ کوئی طریقہ واردات انہوں نے کوئی انوکھا ایجاد نہیں کیا۔ یہ اگر آپ اس کا دیکھیں، اسٹیٹ لائف کی ایک پالیسی دیکھیں تو اس میں بھی اسٹیٹ لائف جو انسینٹیو دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے آپ اگر ان کے سیلز مین بنتے ہیں تو آپ نے ایک بندے کی کرنی ہے، تو وہ جب آگے کسی کی کرے گا تو اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح یہ لنک شیئرنگ کے ساتھ بھی آپ کو اس کا پروفٹ مل رہا تھا۔ ہوا کیا کہ یہ جس بھی بندے نے، جس بھی انفلوئنسر ڈیجیٹل جو فنانشل یہ فراڈیا تھا، اس نے جب یہ تیار کی ہے، بڑا شارپ مائنڈڈ تھا، تو اس نے پاکستان کے بھی ڈیجیٹل مختلف نیٹ ورکس کو اس نے انگیج کیا، کیونکہ اس کی سوشل میڈیا پہ اس کی کمپین جاری تھی، اس کے ایڈز آ رہے تھے، اس کی
واٹس ایپ ٹو واٹس ایپ شیئرنگ جاری تھی, اس کی فیس بک پہ شیئرنگ جاری تھی اس کی, یعنی کہ یہ کوئی ڈکا چھپا نہیں تھا. تو آپ سب کیا سمجھتے ہیں کتنے بڑے پیمانے پہ یہ فراڈ یہ ہوا؟ یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوا ہے, اور اس کا میں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو پہلے جب انہوں نے یہ کیا ہے پاکستان میں لانچ کیا, تو انہوں نے پاکستان کے کچھ ڈیجیٹل ایسے نیٹ ورکس کو انہوں نے جو ہے وہ پرچیز کیا ہے یا خریدا ہے یا ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے, وہاں سے ایک ڈمی صارفین ان کے بنائے گئے ہیں, اور جیسے وہ ڈمی صارف آئے ہیں اور اس کا آؤٹ پٹ گیا, تو اس کی ایک کمپین لانچ کرنے کا یہ ان کا ایک طریقہ تھا جال بچھانے کا. اس کے بعد جو ہے وہ عام صارف, عام بندہ اس میں انوالو ہوتا گیا ہے. اس میں جب عام بندہ انوالو ہوتا گیا تو یہ ایک بہت بڑا نمبر, یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہوگا. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ہم پچھلے کئی دن سے اس پر کام کر رہے ہیں, تقریباً یہ 4-5 روز سے یہ بند پڑی ہے, تو اس پر جو ہم نے گوجرانوالہ کا جو ہم نے سروے کیا ہے, ہمارے سروے کے مطابق گوجرانوالہ میں 2 لاکھ لوگ افیکٹی ہیں اس کے. 2 لاکھ لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے صرف گوجرانوالہ میں, اور اس میں موسٹلی اسٹوڈنٹس ہیں, اور بہت سارے کیسز سامنے آنے والے ہیں کہ لوگوں نے اپنی ایسی ضروری کاموں کے لیے جمع کی ہوئی جمع پونجی جو تھی وہ بھی اس میں لگائی ہے. اسٹوڈنٹس نے اپنی فیسیں لگا دی ہیں فیکٹریوں میں. لیبر طبقہ بھی تھا اس میں, جو اس میں لیبر طبقہ بھی تھا, فیکٹریوں میں کام کرنے والے, ان کو وہ تنخواہ ملی, انہوں نے وہ اپنی ساتھ پیسے ملائے اور وہ 37,000 بنتے ہیں, تو وہ انہوں نے وہ جمع کر کے اس میں ڈالے, اور وہ ارننگ بھی آئی, نکلوائے بھی. تو یہ ایک پورا ایک پروسیس تھا. اس میں پھر لوئر مڈل کلاس کے علاوہ مڈل کلاس کے لوگ بھی ہیں اور اپر مڈل کلاس کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اور آج ابھی ہم ادھر بیٹھے ہوئے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے ایسے جو افیکٹی ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ کسی کا $4,000 ہے, 8-10 ہزار, اب 8-10-20 ہزار ڈالر عام بات ہو گئی ہے. اچھا, اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگ بزنس کمیونٹی کے بہت زیادہ لوگ ہیں, اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ اپنا نام نہیں شیئر کریں, ان کے لاکھوں ڈالرز ہیں, لاکھوں ڈالر. اور جو ہم نے سروے کیا ہے, اور ہمارے سروے کے مطابق 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس میں افیکٹڈ ہیں, اور 2 لاکھ لوگوں کا اگر ہم صرف بیسک جو یہ $121 لے رہے تھے, 37,000 روپیہ یہ جو لے رہے تھے, اگر ہم صرف اسی پہ فوکس کر لیں تو یہ 7.5 ارب روپیہ صرف گوجرانوالہ سے بنتا ہے. جو بہت بڑی اماؤنٹ بتا رہے ہیں, 7.5 ارب روپیہ. تو کیا یہ ہم سمجھیں کہ جو پچھلا گوجرانوالہ کی تاریخ کا ایک فراڈ تھا ڈبل شاہ کا, یہ اس کو بھی کاٹ گیا, اس کو بھی کراس کر گیا؟ دیکھیے ڈبل شاہ ایز پرسن خود ادھر بیٹھ کے کام کر رہا تھا, سبطین حسن شاہ جس کا نام تھا, تو وہ ادھر بیٹھ کے کام کر رہا تھا. وہ پرسن تھا, وہ آپ کو نظر آتا تھا, اور اس کا ادھر لوگوں کے ساتھ تعلق تھا, تو اس کا کوئی اس قدر بڑا فراڈ نہیں تھا شاید پورے پاکستان سے. تو اس نے کوئی 2 سے 4 ارب روپیہ, ابھی مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, شاید اس کے راؤنڈ بورڈ اس کا پورا پاکستان سے وہ اتنے پیسے بنتے تھے. چونکہ اس میں عام بندہ, عام دہاڑی دار, عام مزدور, لیبر, اسٹوڈنٹس اس میں, اور اس ایپ میں خواتین بھی شامل ہیں, لڑکیاں بہت زیادہ شامل ہیں, جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, گھریلو لڑکیاں بھی. ابھی ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے گھر کی ایک فیملی ممبر جو ہے وہ بھی اس میں, اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے تھے, جیسے گھر میں جمع پونجی رکھی ہوتی ہے, تو اس نے اٹھا کے جو ہے وہ اس میں ڈال دیے, انویسٹ کر دیے. تو یہ ڈبل شاہ دور دور کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ ڈبل شاہ کا باب تھا, بلکہ یہ 100 ٹائم اگر ہم کہیں یہ اس سے بھی بڑا یہ ایک فراڈ ہوا ہے. اور یہ یاد رکھیں, یہ ڈیجیٹل فنانشل یہ فراڈ ہے, اور یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد فراڈ ہے, اور شاید یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہو. اور یہ کتنے ملکوں میں یہ کام کر رہا ہے اس کا بھی کچھ سامنے نہیں آیا. سب سے بڑی نیگلیجنسی FIA کی ہے. وہی میں پوچھنے لگا آپ سب کہ کیا سمجھ ہے, اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے, اتنی دیر سے چل رہا تھا, تو ہمارے ادارے سوئے ہوئے تھے, انہوں نے کوئی اس پہ تحقیقات نہیں کی, اس پہ روکتا تھام کے لیے اس کو کوئی کوشش نہیں؟ دیکھیں یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے یہ بنانا ریپبلک ہے, اور ایک ڈیجیٹل انفلوئنسر آتا ہے, وہ IDA کے نام سے ایک ایپ لانچ کرتا ہے پاکستان میں, کروڑ اربوں روپیہ. میں صرف گوجرانوالہ کا آپ کو اپنے سروے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ 7.5 ارب روپیہ
اس سے زائد ہوگا، کم نہیں ہوگا جو گوجرانوالہ سے لوٹا گیا ہے. اور وہ بندہ آگے ادھر سے اربوں روپیہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر لے گیا ہے. کہاں لے گیا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان کے ادارے جو ہیں یہ موبائل پہ کسی کو گالی دے دی تو یہ ایف آئی اے سائبر والے بڑے متحرک ہو جاتے ہیں. اور چلے نو ڈاؤٹ ایف آئی اے سائبر نے پچھلے 2 سال میں بڑا اچھا کام بھی کیا ہے. بہت اچھے اچھے ایف آئی اے سائبر کرائم کے آفیسرز جیسے محمد آصف اقبال صاحب ہیں اور محمد اقبال صاحب ہیں جو اس وقت ڈی ڈی ایف آئی اے سائبر لاہور ہیں، وہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں. تو بڑا اچھا وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ تو ایف آئی اے اسلام آباد کا ہم پورا پاکستان کے لیول کی بات کریں گے. یہ بالکل ان کی نیگلیجنس ہے کہ یہ اس طرح یہ سوشل میڈیا پہ فراڈ ہو رہا تھا اور ان کو بالکل کوئی پتہ نہیں لگا. پی ٹی اے کدھر ہے؟ پی ٹی اے کو کوئی پتہ نہیں چل رہا. ایف آئی اے سائبر کرائم کو پتہ نہیں. پاکستان کی دوسری ایجنسیز ہیں، کسی ایجنسی کو یہ پتہ نہیں چلا، کسی ادارے کو پتہ نہیں چلا. اس میں بہت سارے سرکاری لوگ بھی لٹے ہوئے ہیں، سرکاری افسران ہیں. شرم کے مارے وہ اپنے نام نہیں بتا رہے. گوجرانوالہ کے ایک سرکاری افسر کو میں جانتا ہوں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس میں پنگا لیا ہوا تھا اور وہ شرم کے مارے. اب تو یہ جب ایف آئی اے کے پاس جب یہ کیس جائے گا تو ایف آئی اے کے پاس ایک تو وہ سارے نام آ جائیں گے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ اماؤنٹ آئے گی. ایک پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا اسکیم ہوا ہے. اور شاید اس کو پکڑنے کے لیے پاکستان کے اداروں کو، عالمی اداروں کی ضرورت پڑے. چونکہ اگر یہ ملک سے باہر ہوگا تو جنیوا کنونشن کے تحت جو آپ کے مختلف ممالک کے ساتھ جو آپ کے ایسے قوانین بنے ہوتے ہیں، جو جوائنٹلی آپ کے ایسے قوانین ہوتے ہیں، تو اس میں سے آپ کو پھر آپ کو ان کی مدد کی ضرورت پڑے گی. تو اگر تو یہ یو ایس اے بیسڈ ہے تو یہ بالکل یو ایس اے میں تو جو ڈیجیٹل فائنینشیل فراڈ کرتے ہیں وہ بینکوں سے اے ٹی ایمز اور اس طرح سے کرتے ہیں جو ہمارے امریکن سورس بتاتے ہیں. تو وہاں پہ تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن یہ جو ایپ اگر یہ ادھر ہے تو بالکل آپ کو یہ انٹرنیشنل اس کی ہیلپ لینی پڑے گی. اور میں حیران ہوں کہ ابھی تک اس پہ کوئی وزیر داخلہ کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. تمام ایجنسیز ان کے نیچے ہیں. وزیر اطلاعات کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. حکومتی لیول پہ ابھی تک بالکل خاموشی ہے. جو لوکل ایف آئی اے کے ادارے ہیں وہ بالکل آف دی ریکارڈ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تخمینہ لگا رہے ہیں کہ کتنا. وہ پتہ نہیں تخمینہ ان کے پاس کیا سورس ہے، کیا وہ پیمانہ ہے جس سے وہ چیک کر رہے ہیں. کیونکہ جب تک وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس اپلیکیشنز آ رہی ہیں تو ہم اس طرح اس کا تخمینہ نہیں لگے گا. اس کا تخمینہ تو لگے گا کہ آپ فوری طور پہ اس ویب سائٹ پہ جائیں، اس آئی ڈی اے ویب سائٹ پہ پہلے تو اس کی ٹریسنگ کریں اور اس کا جو سیکشن پاکستان میں کام کر رہا تھا اور وہ کن کن جو ہے وہ ٹولز کے ذریعے پاکستان میں ڈیجیٹل ٹولز استعمال کر رہا تھا. تو جب تک وہ ساری چیزیں نہیں پکڑے جائیں گی تو یہ اس کا تخمینہ ایسے درخواستوں کے ذریعے کہ آپ کے پاس اپلیکیشنز کتنی آتی ہیں اور اس حساب سے آپ یہ اندازہ لگائیں تو بہت سارے لوگ تو آپ کو اپلیکیشن دینے والے نہیں ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے. اپنی عزت بچانے کے لیے. جی اب وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی ویورز، یہ بہت بڑا ایک ایسا سمجھ تہلکہ تھا، یہ انکشافات سے بھرا ہوا ایسا سمجھ لیں انویسٹیگیشن رپورٹ تھی گوجرانوالہ نیوز کی جو ہمارے ڈائریکٹر نیوز اور ان کی ٹیم نے ریڈی کی تھی، وہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو اب دیکھیے اس کی بڑی وجہ جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ایک تو لالچ تھا اور دوسرا جو مہنگائی کے مارے ہوئے لوگ تھے. لوگوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے بھی ان کا جو سورس تھا جو انکم کا وہ اسے ان کے اخراجات پورے نہیں تھے اور اس وجہ سے وہ اس طرف آئے. تو آگے کے لیے آپ اس طرح کی چیزوں سے احتیاط کریں اور جن لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے ان کو کوئی ادارہ ان کی بات نہیں سن رہا، وہ چاہتے ہیں اپنی آواز اٹھانا، تو گوجرانوالہ نیوز آپ کی آواز بنے گا. آپ ہمیں اپنی ڈیٹیل شیئر کریں، ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے اور گورنمنٹ کے جو سوئے ادارے ہیں ان کو جگائیں گے. فردر اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گوجرانوالہ نیوز پاکستان.